धुंध में हर शय गुम। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई मकामात पर हद निगाह सिफर। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी मुकम्मल बंद। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर कानूनी सफर ना करने की हिदायत। खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला मुअत्तल। पिशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन कराए तो कैसे कहा यह ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर कर रही है। कल इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पिशावर हाई कोर्ट की 9 जनवरी तक फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। अदलिया पर हमेशा से मुकम्मल एतमाद रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीही फहरिस्त भी रोक ली थी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले से बल्ले का निशान छीना गया। पिशावर हाई कोर्ट ने कह दिया, बल्ले का निशान पीटीआई का हक है। अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। जमानत हो गई मगर रिहाई ना मिली। शाह महमूद कुरैशी रिहा होने से पहले ही नजरबंद। 3MQ के तहत 15 रोज की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई GHQ हमला केस में मुलविस हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोककार जारी। दूसरी जानिब साइफर केस में किसी गवाह के बयान पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने मीडिया की मौजूदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिया। उधर तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा दायर। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जुलूसों और जलसों की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दादरसी का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनान की गिरफ्तारी से रोका जाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी क्लियर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 194 से कागजात मंजूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के NA 207, शेख रशीद के NA 56 और रहनुमा PTI हमाद अजहर के NA 129 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। दो 2013 और 2017 के दरमियान जनाब कायद तमाम अपनी काविशों को बुरुकार लेके आए। कराची में खुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मीटिंग्स की। कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद जो वापस तशरीफ लाए हैं, उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है। दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। कराची का अमन भी मुस्लिम लीग नून ने बहाल किया। साथ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम से ही तरक्की का सफर शुरू होगा। 8 फरवरी को मुल्क का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में आम इंतखाबात जीतेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी आज। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। कुरान खानी समेत तकारीब का इनेकाद। आज जलसा भी होगा। 16 बरस गुजरने के बावजूद कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने हर पाकिस्तानी को गमज़दा किया। अहम मुकदमा
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں زیر التوا، پچھلے 1 سال سے سماعت نہ ہو سکی۔ شہید بینظیر بھٹو کی حب الوطنی اور جدوجہد ہمیشہ انمٹ رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بینظیر بھٹو کی برسی پر قوم کے نام پیغام، کہا والدہ کا بےمانہ قتل مذموم سازش تھی، پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کیا گیا۔ بینظیر شہید حقیقی فلاحی ریاست کے لیے ہمیشہ پرعزم رہی۔ بی بی شہید نہ صرف تاریخی شخصیت بلکہ زندہ تحریک اور مشعل راہ ہیں۔ اسمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متعدد ٹولز دستیاب ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ٹولز کسی کی بھی آواز کو الفاظ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں وزارت دفاع نے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا کالز کرنے والے خود بھی ریکارڈنگ کر کے لیک کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ موبائل فونز ہیک بھی ہو سکتے ہیں۔ مزید تحقیقات کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو ہدایات جاری۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 فروری تک ملتوی کر دی۔ خواجہ آصف کی سب کو ساتھ مل بیٹھنے کی تجویز، کہتے ہیں سیاسی افراتفری بڑھنے سے ملک کو شدید نقصان ہو رہا ہے، سب مل بیٹھ کر زخموں کو بھرنے کے لیے اقدام کریں۔ طلال چودھری کا کہنا ہے عام انتخابات کو PTI کے جھوٹے بیانیے سے خطرہ ہے، ہم بلے اور بلے والے سے نہیں ڈرتے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تو آئین ختم کر دیں تاکہ کوئی بھی جتھا جو مرضی کر لے۔ حکومت کی IG اور DC اسلام آباد کو برقرار رکھنے کی استدعا، الیکشن کمیشن سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ میں کہا اسلام آباد میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں، وزارت داخلہ دونوں افسران کو رکھنا چاہتی ہے۔ نگران وزیر اعظم کی بھی الیکشن کمیشن سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہم وزارت داخلہ کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، آپ پینل بھی ہمیں بھیجیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں 1000% تک اضافہ، اب لائسنس کی فیس 5 سال کے بجائے ہر سال وصول ہوگی۔ لرننگ لائسنس کی فیس 500 روپے مقرر، لائٹ ٹرانسپورٹ کی 5 سالہ فیس 950 تھی، اب ہر سال 1800 روپے وصول کی جائے گی۔ ہیوی ٹرانسپورٹ لائسنس کے لیے ہر سال 2000 جمع کرانا ہوں گے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے 1 جنوری سے پنجاب بھر میں نئی فیسوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ رضوانہ تشدد کیس میں پروسیکیوٹر کی پولیس تفتیش پر اعتراضات، کہا رضوانہ کو نوکری دلانے والے کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا، مدعی اور سومیہ عاصم کے درمیان گفتگو کا کال ڈیٹا حاصل کیوں نہیں کیا، سوسائٹی میں کیمروں کا ریکارڈ حاصل کرنے والے ملازم کا بیان کیوں نہیں لیا گیا، جج عاصم حفیظ کا اسٹیٹس کیس میں تاحال کلیئر نہیں، بیان بھی نہیں لیا گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی کی قیمت 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر، نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 36 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قیامت ڈھا دی، شدید بمباری میں مزید 250 فلسطینی شہید، غزہ جنگ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 20,915 ہو گئی۔ صہیونی جنگی طیاروں کی 24 گھنٹے میں جنوبی غزہ کے 100 مقامات پر بمباری، خان یونس، نوسیرات، البریج اور المغازی کیمپ میں بھی بارود برسا دیا۔ اسرائیل نے فلسطینی ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی فلسطینی خواتین، بچوں اور بزرگوں سے تضحیک آمیز سلوک کی ایک اور ویڈیو وائرل، صہیونی فورسز کا مغربی کنارے میں آپریشن، درجنوں فلسطینی پکڑ لیے۔ اسرائیل نے سینئر فلسطینی سیاسی رہنما خالدہ جرار کو حراست میں لینے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی وزیر دفاع کے گھر کے باہر مظاہرہ، مظاہرین کی لائیڈ آسٹن کے گھر کے سامنے شدید نعرے بازی، اسرائیلی جرائم کے لیے مزید امداد نہ دینے کا مطالبہ۔
عثمان خواجہ غزہ کی حمایت پر ڈٹ گئے، بلے پر فاختہ لگانے کی اجازت نہ ملنے پر آئی سی سی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، دیگر کھلاڑیوں کے بلے کی تصاویر شیئر کر دی۔ ڈیوڈ واٹر کی ایک بار پھر عثمان خواجہ کی حمایت، کہا عثمان جو کچھ بھی کر رکھے ہیں میری نظر پہ ٹھیک ہے۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی مائیکل ہسی کہتے ہیں عثمان خواجہ پر بے حد فخر ہے۔ تحریک انصاف کے روپوش رہنما جمشید دستی کی 2 روزہ حفاظتی ضمانت منظور، کہتے ہیں ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا، ضمانت ہو گئی، حلقے میں جا کر انتخابی مہم چلاؤں گا۔ کراچی کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ میں آتے سخت کی 100 دکانیں متاثر، کروڑوں روپے کے موبائل فون ٹرک، فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی۔ مارکیٹ کے تنگ راستوں کے باعث فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا رہا، دکانوں کے تالے اور شٹر توڑ کر آگ بجھائی گئی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق شبہ ہے آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ چوروں نے محلے داروں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی، راولپنڈی میں آئل پائپ لائن میں دھماکہ چوری کے باعث ہوا، مالک مکان سمیت 4 نامزد اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان سرنگ کھود کر کروڈ آئل چوری کر رہے تھے، آئل ٹینک میں آگ لگنے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان نے 84 لاکھ مالیت کا 316 بیرل آئل چوری کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان حملے کا تعلق افغان طالبان سے جا ملا، سی ٹی ڈی دستاویزات کے مطابق حملے میں مرنے والا دہشت گرد صفت 3 مارچ کو دورخم کے راستے افغانستان گیا۔ دہشت گرد صفت کے موبائل لوکیشن 7 مارچ کو پشاور، 8 مارچ کو خیبر اور 25 اپریل کو میرانشاہ تھی۔ دہشت گرد صفت کے والد نے بیٹے کی امارات اسلامی سے تعلق کی تصدیق کر دی۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور انجن کے نمبر کا پتہ چل گیا، انجن کے پارٹس لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ نگران بلوچستان حکومت نے بے روزگار الاؤنس کے لیے 6 ارب روپے مختص کر دیے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں چمن کے 400 بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ 20,000 وظیفہ ملے گا۔ لاہور اسموگ کے چنگل سے نہ نکل سکا، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ فاگ اور اسموگ کے گٹھ چوٹ نے شہریوں کا سانس لینا محال کر دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اسموگ کی صورتحال پر اجلاس، چین کے ماہرین ماحولیات کی خصوصی ٹیم اگلے ہفتے لاہور آئے گی۔ اسموگ پڑنے کی اصل وجوہات سامنے لانے کے لیے اسٹڈی کرانے کا بھی فیصلہ۔ ملک میں بجلی بحران شدید، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کا شارٹ فال 5,500 میگا واٹ، دریاؤں میں پانی کی شدید کمی، پن بجلی کی پیداوار صرف 800 میگا واٹ رہ گئی۔ ملک میں بجلی کا پیداواری نظام غیر متوازن ہو گیا، شمال جنوب میں بجلی کا ترسیلی نظام بھی غیر متوازن ہونے کا خدشہ۔ لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل ہو جائیں گے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں موٹر وے کا سیتھرن لوپ 31 جنوری سے پہلے کھول دیا جائے گا۔ انتظامیہ صاف و شفاف الیکشن کرانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اور باہوبلی نے کنگ خان کی ڈنکی ناکام بنا دی، ٹالی ووڈ سٹار پربھاس کی فلم سالار نے 3 دن میں 400 کروڑ کما لیے۔ سالار نے ریلیز کے پہلے دن ریکارڈ 178 کروڑ کا بزنس کیا۔